حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے، توجہ کیجئے گا۔ جاءہ اعرابی، ایک شخص آیا، ایک دیہاتی آ گیا۔ دیہاتی نے آ کے سوال کیا، متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضور کی گفتگو جاری تھی، ایک شخص آیا، انہوں نے آتے ہی کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ وہ مہنگائی سے متاثر آدمی تو نہیں تھا جس نے آتے ہی قیامت کا پوچھا، آتے ہی قیامت کا پوچھا، متی الساعہ یا رسول اللہ، آقا قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف توجہ نہیں کی، اپنی گفتگو کو جاری رکھا۔ صحابی کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے سوچا کہ حضور نے ان کی بات سنی تک نہیں ہے، کچھ نے کہا کہ حضور نے ان کی بات تو سنی ہوگی لیکن پسند نہیں فرمایا، اس وجہ سے توجہ نہ دے کے آپ نے جواب کی زحمت نہیں کی۔ ہر کسی کا اپنا خیال، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک اچانک آ جائے اور بولے کہ قیامت کب آئے گی، آتے ہی آ کے بولے قیامت کب آئے گی، اور ہم اپنی بات جاری رکھیں تو لوگوں کے خیال تقسیم ہو جائیں گے۔ صحابہ کے خیال تقسیم ہو گئے، کچھ نے سوچا کہ حضور نے ان کی گفتگو کو پسند نہیں کیا، کسی نے کہا کہ حضور نے توجہ ہی نہیں دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گفتگو جاری رکھی۔ ایک ٹائم آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ سائل کہاں ہیں جو قیامت کے بارے میں پوچھ رہے تھے؟ وہ سائل کہاں ہیں جنہوں نے قیامت کے بارے میں پوچھنا تھا؟ وہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا پوچھا آپ نے؟ کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانتوں کو ضائع کیا جائے، جب امانتوں کو بولیں ضائع کیا جائے، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں، جب امانتوں کی ترجیحات ختم ہو جائیں، جب امانتوں کو تغیر و تبدلات کا شکار بنایا جائے، فانتظر الساعہ، جب آپ دیکھ لینا کہ ابھی امانتوں میں خیانت والا کام شروع ہو گیا، ضیعت الامانۃ، کہ امانتیں ضائع ہو جائیں، فانتظر الساعہ، پھر انتظار کرنا، قیامت دور نہیں، قیامت قریب ہے۔ اس شخص نے کہا کیف اضاعتها یا رسول اللہ، آقا یہ بھی تو بتلائیے، مہربانی کیجئے، ارشاد فرمائیے کہ امانتوں کے ضائع ہونے سے کیا مقصد؟ کہ امانتیں ضائع کرنے لگیں گے لوگ تو قیامت آ جائے گی، اس امانت کے ضائع ہونے سے کیا مطلب ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا وصد الامر الى غیر اہلہ، ابھی امانتوں کے ضائع ہونے کی مطلب حضور سمجھا رہے ہیں کہ امانتوں سے کے ضائع ہونے سے مطلب و مراد کیا ہے؟ فرمایا اذا وصد الامر الى غیر اہلہ، فرمایا لوگوں سن لو، جب حکومت نا اہل لوگوں کے حوالے کی جائے، سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ نا اہل لوگ حکومت میں آئیں گے، جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا، نہ دنیا کا پتہ نہ دین کا پتہ، ایسے ہی آ رہے ہوں گے، ایسے ہی جا رہے ہوں گے۔ فانتظر الساعہ، جب حکومت اذا وصد الامر الى غیر اہلہ، جب حکومت اقتدار ایسے لوگوں کے حوالے کی جائے جو نہ اہل ہوں، نہ ہنجار ہوں، نہ سمجھ ہوں، بے وقوف ہوں، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جب حکومت آئے گی، پھر فانتظر الساعہ، حضور نے فرمایا پھر انتظار کرنا، قیامت زیادہ دور نہیں ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کو لفظ قیامت سے خوف ہے یا حکومت سے؟ کس سے خوف ہے؟ حکومت تو سامنے ہے نا، اس حکومت سے جتنے ہم خوف زدہ ہیں اتنا تو شاید قیامت میں انتظار ہے، حکومت سر پہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا
کہ جب حکومتیں نااہل لوگوں کے حوالے کی جائیں گی تو قیامت قریب ہے. یہ قیامت نہیں ہے قیامت صغرا، قیامت کبرا کہ ہم مثالیں دے رہے ہوتے. یہ قیامت نہیں ہے. ایک مزدور کی پہنچ سے روٹی کتنا دور ہے. مزدور کی عزت محفوظ نہیں ہے، غریب کی جان محفوظ نہیں ہے. دو ہی تو چیزیں ہیں غریب کے پاس، عزت و غیرت، وہ بھی محفوظ نہیں ہے. یہ بڑے لوگ، یہ وڈیرے، یہ چودھری، یہ خان، یہ ہم پر کیسے مسلط ہو گئے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ لوگ راتوں رات کروڑ پتی کیسے بن جاتے ہیں بھائی؟ اسکولوں کی تختیاں لگی ہوئی، اسکول غائب. ہاسپٹلوں کی تختیاں لگی گئی ہیں. ایم پی اے صاحب آئے، ایم ایل اے صاحب آئے اور افتتاح کر کے چلے گئے. تختی لگی ہوئی ہے، ہاسپٹل ڈھونڈو تو نام نشانی نہیں ہے. عیدگاہ بنانے کی تختی لگی ہوئی، عیدگاہ نماز پڑھنے آ جاؤ تو عیدگاہ نام کی کوئی نشانی نہیں ہے. یہ ہمارے حالات ہیں. تو یہ اویئرنس کون دے گا آپ لوگوں کو؟ ہم دے دیں گے بھائی.